بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی لیا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ یا اللہ، مجھے کسی کے دل پر بوجھ نہ بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اللہ سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا جانتا ہے، سب سے زبردست بگڑے کاموں کو بنانے والا اللہ ہے۔ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کے پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہارے من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائیں اور یقین اللہ پر ایسا کہ اس کے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ اور کیا تم بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، کہ اتنا روئے کہ آنکھیں بھگو دی، اور وعدہ ہے میرے اللہ کا اس صبر کے بعد ان کے معجزے ہوئے، ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ ہی اپنے وعدوں کو۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر لگے تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو تمہیں تمہارے اپنے در پہ بلاتا ہے، اور اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر دیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارے نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اور ہمیں زندگی میں صرف ایک امید بھرے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے اشارہ ہو کہ جس چیز پر تم امید رہا چکے ہو سکتا ہے اس کا ہونا اب بھی ممکن ہو، کہ جن چیزوں کامل جاننا تمہیں ناممکن لگتا ہو سکتا ہے تمہاری کوششوں سے ان کا حصول بھی ممکن ہو۔ ممکن ہے برائے دیر نہ خواہش کوئی تم فقط منزل سے چند قدم کی دوری پر ہو، اس لیے کبھی بھی صبر، دعا اور کوشش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا پتہ کب تمہیں کیا مل جائے۔ گر نہ ہوتا تمہارے حق میں بہترین ابھی تو بہتر سے گزارا کیا نہ ہوتا تمہیں کبھی۔ مت بہاؤ سفر آزمائش میں اپنے آنسو سبھی، بہانا ہو تو انہیں سجدہ شکر میں بھی ہے ابھی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے ہر طرف سے تمہارے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تو اللہ کو اپنے جینے کی وجہ بنا لو، کیونکہ ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت، جب اللہ ہے نا، تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکان اتر جائے گی۔ اللہ کی مسلطوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو، کیسے شر میں سے وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں، تمہارے لیے معجزے ہونے والا ہے، تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے۔ اللہ تمہاری التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹا، اور وہ اٹھے ہوئے ان ہاتھوں کا مان رکھتا ہے۔ دعا مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ نوازے کی ڈھان رکھتا ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔
اور اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہاری دعاؤں سے بھی کہیں زیادہ اور تمہارے مانگنے سے بھی پہلے نواز دیتا ہے۔ پھر آخر تمہیں کون سا اندیشہ ہے؟ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ پر میں نہیں بھولا تھا۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالت سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے، وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ بتاتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے بلکہ اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے، تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا بھی حق ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہے جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔